السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. وہ تھکے ہارے قدموں سے کمرے میں آیا. اسے خوف بھی ہو رہی تھی کہ اس کی نئی نویلی دلہن ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کر رہی ہوگی. وہ آج رات 12 بجے لوٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ بس چینج کر کے بستر پر جا کر سونا چاہتا تھا. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اندھیرے نے اس کا استقبال کیا. اس نے گہری سانس لے کر لائٹ آن کی اور اسے بیڈ پر پھیلے دیکھ کر ماتھے پر خود بخود بل پڑنے لگے. وہ اسے بعد میں نمٹنے کا سوچتے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا اور واپس آ کر تولیے سے بال رگڑتے ہوئے بیڈ کی جانب آیا، جہاں وہ پرسکون نیند لے رہی تھی، یوں جیسے تعمر سونے کا ارادہ باندھ دیا ہو. رحیم شاہ نے اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچا. اٹھو، یہاں کیوں سوئی ہو؟ اس نے غصے سے اسے اٹھانے کی کوشش کی، جس پر وہ اسے غصے سے گھورنے لگی. جی نہیں، بہت سو لیا صوفے پر، آج میں بیڈ پر سوں گی، وہ مسکرا کر تپانے والے انداز میں کہہ کر کروٹ بدل کر لیٹ گئی. شٹ اپ، شرافت سے اٹھو، نیند آ رہی ہے مجھے، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اس لیے بحث نہیں کرنا چاہتا. اس نے بنا شور شرابے کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی. منہا پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا. میرے فرشتے بھی نہیں اٹھنے والے. وہ ڈھیٹ بنی پھیل کر سونے لگی. جب وہ غصے میں ضبط کرتا اسے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا. ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی صحیح، ساتھ میں سوتے ہیں پھر. اس نے معنی خیز نظروں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر برابر میں جگہ بنائی. یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو. وہ سٹ پٹا کر اسے اپنا آپ چھڑوانے لگی. نہیں، آج موڈ نہیں صوفے پر جانے کا. وہ معنی خیز مسکراتا اسی کے ساتھ لے گیا. جب وہ کرنٹ کھا کر اٹھنے لگی کہ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا جان ہوا کرنے لگا. صوفے پر سو کر تھک گئی ہو، یہیں سو. وہ اس کی بات اسے لوٹا رہا تھا، جس پر منہا کو غصہ آنے لگا. اس کی چال اسی پر الٹی پڑ گئی تھی. ہاں تھک گئی ہوں، لیکن ابھی جا کر سو سکتی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں. اس نے بے بسی سے اس کے پیٹ پر بندے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی، جس پر رحیم نے ہاتھ کی مضبوطی مزید سخت کر دی. سو جاؤ. وہ آنکھیں بند کیے سمجھ نہیں پا رہا تھا منہا کرنا کیا چاہ رہی ہے. وہ تھکن سے بے حال تھا اور اسے منہا کو گرفت میں لے کر جو سکون ملا تھا، اس کا دماغ سن ہوتا غنودگی میں جا رہا تھا. منہا نے غصے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا. وہ گہری سانس لیتا سو بھی چکا تھا. منہا کو حیرت ہوئی کہ وہ کیسے اتنی جلدی سو سکتا ہے. اس نے ہتھیلی اس کے ماتھے پر رکھی تو معلوم ہوا اس کو ہلکا سا ٹیمپریچر بھی ہے اور جسم بھی ڈھیلا ہے، بے جان سا ہو رہا تھا اس کا. منہا نے گہری سانس لی اور اس کے حصار سے نکلتے سوچا کہ اسے میڈیسن دے دے، لیکن وہ جیسے کوشش کرتی وہ اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کر لیتا. پلیز مت جاؤ. وہ نیند میں بڑبڑانے لگا. منہا نے بے بسی سے سر تکیے پر پٹخ دیا کہ اب اس کے حصار کے سوا کہیں جانا ممکن نہیں تھا. اس کے بالوں سے اڑتی شیمپو کی تازی خوشبو منہا کو بہت بھلی معلوم ہوئی. اس نے مسکرا کر رحیم کی جانب دیکھا اور اس کی شیف کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی. وہ گہری نیند میں تھا، اسی وجہ سے منہا کو ابھی کے لیے آزادی تھی. ہوش میں ہوتا تو منہا کو دور پٹخ چکا ہوتا. منہا اس کے اتنے قریب ہونے پر سو بھی نہیں پا رہی تھی. وہ مسلسل اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھی. پھر اس نے بھی مسکرا کر آنکھیں موند لی. صبح رحیم کی آنکھ کھلی تو اسے پاس دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا، جس کی وجہ سے منہا بیڈ سے نیچے جا گری. یا اللہ! وہ زور سے چیخی. جب رحیم کو ہوش آیا وہ اسے دور کرنے کے چکر میں بیڈ سے ہی نیچے پھینک چکا تھا. سوری. وہ ویسے ہی اسے قریب دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہا تھا، اوپر سے وہ نیچے بیٹھی اسے گھورتی ہوئی دیکھ رہی تھی. اس کی کوہنی پر چوٹ لگی تھی. کیا سوری؟ ہاں، پہلے رات میں مجھے زبردستی اپنے ساتھ سلا لیا اور پھر صبح ہوتے ہی بیڈ سے دھکا دے دیا. وہ غصے سے کھڑی ہوتی کمر پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا. مجھے رات کا کچھ بھی یاد نہیں ہے. وہ ذہن پر زور دینے لگا. کیا شراب پی کر آئے تھے؟ منہا کی آنکھیں پھیلی اور وہ اس کے قریب آئی. اس کے منہ کے پاس سے آ کر بو سونگنے لگی. جب رحیم نے اس کے ماتھے پر انگلی رکھ کر اسے پیچھے ہٹایا. پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہارے ساتھ کب سے رہ رہا ہوں، تم نے کب دیکھ لیا مجھے ڈرنک کرتے ہوئے؟ وہ زج ہوتے اٹھ کھڑا ہوا. پھر آپ کو کیسے بھول گیا کہ آپ نے رات میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ اس کی بات سن کر واش روم جاتے جاتے پلٹا
اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر منہا دل ہی دل میں مسکرائی کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تھوڑا بڑھا چڑھا کر بات بن سکتی ہے یہاں۔ کیا مطلب؟ آپ کو یہ بھی یاد نہیں؟ اب میں بتاتی ہوئی کتنی بے شرم لگوں گی؟ منہا نے افسوس کرتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو وہ فوراً سفید پڑتا چہرہ لیے واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ منہا کو ہنسی آئی۔ وہ کیسے اس کو بے وقوف بنا چکی تھی۔ منہا ناشتے کی میز پر آئی تو اس کی ساس پلس چچی نے ناشتہ لگایا ہوا تھا، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ بیٹھو، رحیم کہاں ہے؟ ان کی شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے شازیہ بیگم مجھ سے کام نہیں کروا رہی تھی، ورنہ شادی سے پہلے وہ اور شازیہ مل کر کام کرتے تھے۔ آ رہے ہیں، شاور لے رہے تھے۔ وہ اپنی پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگی۔ اسے چچی نے 10 بار کہا تھا کہ رحیم کے آنے کا انتظار کیا کرو، لیکن اس سے بھوک برداشت ہی کب ہوتی تھی جو اب ہو جاتی۔ لو آ گیا رحیم، 5 منٹ کی بات تھی، انتظار کر لیتی ہوں اس کا۔ شازیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ 5 منٹ میں میرے پیٹ کے چوہے انتقال کر جاتے۔ رحیم نے کرسی گھسیٹی اور اس کے برابر میں براجمان ہوا۔ امی کرنے دیں اسے ناشتہ، آپ لوگوں نے فضول کی رسمیں بنائی ہوئی ہیں، شوہر سے پہلے بیوی کھا نہیں سکتی، اب اس سے بھوک ہی کب برداشت ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب تایا تائی زندہ تھے سب سے پہلے منہا کے لیے کھانا بنتا تھا۔ وہ بچپن کے دن یاد کرنے لگا۔ منہا کی حلق میں ڈبل روٹی کا وہ پیس اٹک سا گیا، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اس کے سامنے جب بھی اس کے ماں باپ کی بات ہوتی تھی وہ صدمے میں چلی جاتی تھی۔ اچانک خیال آنے پر رحیم نے اس کی جانب نگاہیں پھیری تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ہاتھوں میں ڈبل روٹی پکڑے ساکت ہو گئی تھی۔ شازیہ نے رحیم کو گھورا۔ منہا، یہ جوس لو نا۔ رحیم نے جلدی سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ منہا یہ کھاؤ۔ اس نے پہلی بار اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں کچھ ڈالا تھا۔ منہا ہلکے سے چبانے لگی تو اس نے اطمینان کی سانس خارج کی۔ اس سے اکثر ایسی غلطی ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ منہا کے سامنے ماضی کی باتیں مت دہرائیں، وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہے۔ پھر منہا نے بہت مشکل سے ناشتہ کیا اور رحیم کے جاتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز باہر شازیہ کو سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ماں باپ جب سے گئے ہیں، ہم نے پالا ہے اسے، پھر بھی اپنے ماں باپ کو ایسے یاد کرتی ہے جیسے ہم اس پر بہت ظلم کر رہے ہوں۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور بہو ہوتی تو میں اسے 2 ہفتے میں کچن میں کھڑا کر چکی ہوتی۔ یہ تو منہا ہے جس کی وجہ سے اب تک میں خود کو چولہے میں جھونکے بیٹھی ہوں۔ بس میرا کام ہو جائے پھر اس کا یہاں سے بھی چلتا کروں گی۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے کام کر رہی تھی۔ آفس میں کام کرتے ہوئے رحیم کو کرنا کچھ ہوتا تھا اور کر کچھ دیتا تھا۔ وہ رات کے حوالے سے بار بار سوچ رہا تھا، پھر صبح والی حرکت وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ اس نے تھک کر کرسی کی پشت سے گردن ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ باس سے ڈانٹ سن لے گا، لیکن ابھی خود کو ریلیکس کرنا زیادہ ضروری تھا۔ جھوٹی، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ وہ رات سو گیا تھا، اس نے منہا کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور وہ اسے کتنے دھڑلے سے بے وقوف بنا چکی تھی۔ وہ بھی شوق تھا کہ وہ کیسے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے جس سے شادی زبردستی ہوئی ہو۔ وہ لنچ ٹائم میں گھر آیا کہ منہا کو سبق سکھائے، لیکن کمرہ لاک دیکھ کر چونک گیا۔ اماں نہ جانے کہاں تھی۔ اس نے چابی سے لاک کھولا اور اندر آیا۔ اس نے حیرت سے قالین پر بے ترتیب لیٹی منہا کی جانب دوڑ لگائی۔ منہا، اس نے منہا کا سر اپنی گود میں رکھا اور چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ اس نے آنکھیں نہ کھولی تو وہ اسے گود میں اٹھائے اپنی بائک کو افسوس سے دیکھ کر ٹیکسی لینے بھاگا۔ اسے بیک سیٹ پر لٹائے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسپتال کی جانب چلنے کا کہا۔ وہ اسے لیے 15 منٹ میں اسپتال آیا تو معلوم ہوا کہ اسے پینک اٹیک ہوا ہے۔ اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ اس نے اپنے ماضی کو دوبارہ کریٹ ڈالا تھا۔ وہ بے بسی سے ماتھے پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا۔ اسے ڈاکٹر نے اپنے روم میں بلایا۔ آپ سے کہا تھا ماضی کو بار بار نہ دہرایا کریں۔ ڈاکٹر نے خاصی برہمی سے بولا کہ رحیم بولا، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو کیسے بھول سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ نہیں بھول سکتی تو آپ ماضی کو ایسے پیش کیا کریں۔ ان کے ماں باپ ان سے خفا نہیں ہیں۔
आप सब उनके साथ हैं। मिन्हा फरीद का इलाज यहाँ 8 साल की उम्र से हो रहा है। वो अभी तक पैनिक अटैक और एंजाइटी का शिकार है। ये मसला आगे चलकर बड़ा हो जाएगा। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोलती हुई रहीम का दिमाग उलट पुलट कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली। वो ऐसा क्या करे जिससे मिन्हा ठीक हो जाए? आप शौहर हैं उनके, आपको उनके एक एक पल के बारे में मालूम होना चाहिए। उनसे पूछें उन्होंने दिन भर क्या सोचा, क्या किया। वो पागल भी हो सकती हैं। डॉक्टर ने इमरजेंसी आने पर जाते हुए तंबी कर दी थी। रहीम ने सर हाथों में गिरा लिया। फिर वो मिन्हा के वार्ड में आया तो वो छत को देख रही थी, आंखें वीरान, लब खामोश। वो ऐसी नहीं थी। हाँ, लेकिन जब भी उसको पैनिक अटैक होता वो कुछ दिन तक ऐसी हो जाती थी। और ये शादी के बाद पहली बार था, वरना शादी से पहले भी होता था और रहीम उसे संभाल लिया करता था। मिन्हा ने उसके आने पर उसकी जानिब निगाहें की तो वो फौरन उसके करीब आया। अगर तकलीफ हो रही थी मुझे कॉल क्यों नहीं की? वो उसके हाथ थामते पूछने लगा। मिन्हा ने उसके चेहरे को ऐसे तका जैसे उसे जानती ही ना हो। मिन्हा, उसने नरमी से पुकारा तो वो यूं ही देखती रही। घर चलते हैं। उसने शानों से मिन्हा को खड़ा किया। उसकी चप्पल नहीं थी, इसीलिए रहीम ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। वो टैक्सी में बिठाए घर की जानिब निकल पड़ा। उसकी माँ जहाँ भी थी वहां से आ चुकी थी। कहाँ थे तुम दोनों? मालूम भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। उन्होंने दोनों को गुस्से से देखकर पूछा। मिन्हा कमरे में चली गई जबकि रहीम उनके सामने खड़ा हुआ। आपको मालूम है अगर मैं आज वक्त पर ना आता तो मिन्हा की जान जा सकती थी। आप इतनी लापरवाही ना किया करें उसके मामले में। आप जानती हैं ताया ताई की एक्सीडेंट को मिन्हा खुद का कसूरवार समझती है। मिन्हा कब से कमरे में बंद थी? उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो वो गड़बड़ा गई। तुम्हारे जाने के बाद से, उन्होंने ढिठाई से बताया तो वो नफ़ी में सर हिलाकर कमरे में आ गया और फ़ोन निकालकर बॉस को कॉल करने लगा कि आज वो घर ही रहेगा। मिन्हा चुपचाप कमरे में लेटी थी। रहीम ने बात करने की कोशिश भी की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मिन्हा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके नाज नखरे उसके माँ बाप खुशी से उठाते थे। वो जब 5 साल की थी अपने माँ बाप के साथ रोड ट्रिप पर जा रही थी। उसके बाबा का कारोबार बहुत अच्छा था। उनके मुकाबले में मिन्हा के चचा रहीम के बाबा का काम काफ़ी छोटा था। मिन्हा के बाबा ने उसे दुनिया की हर आसाइश दी हुई थी। वो रोड ट्रिप मिन्हा की जिद की वजह से था कि उसे बर्फबारी देखनी है। उसके माँ बाप खुशी से अपने काम छोड़े उसे रोड ट्रिप पर ले आए। उसने अपने माँ बाप के साथ खूब एंजॉय किया। उन पर बर्फ मारना और उनके साथ खाना पीना सोना, हर चीज़ हर लम्हा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में यादगार रहने के साथ साथ तकलीफदेह भी हो गया। 4 दिन बाद मरी से वापसी पर उनका खतरनाक रोड एक्सीडेंट हुआ। ट्रॉलर तेजी से जा रहा था। उसे उनकी गाड़ी नजर न आई और मिन्हा के बाबा के संभालने से पहले उस ट्रॉलर ड्राइवर ने गाड़ी को बुरी तरह हिट कर दिया। गाड़ी के शीशे मुकम्मल टूट गए और आगे से गाड़ी पिचक गई। पीछे बैठे होने के सबब मिन्हा का सर टकराया और वो बेहोश हो गई, जबकि उसके मामा और बाबा मौके पर ही जहां बहक हो गए थे। जब मिन्हा की अस्पताल में आंख खुली तो उसके सर पर 15 साला रहीम खड़ा था। उसके होश में आते ही खुश हो गया, लेकिन यह खुशी वक्ती थी। जब उसने बताया कि उसके इंतज़ार में नमाज जनाजा ना हुआ तो मिन्हा बुरी तरह तड़पी। उसने आखिरी दीदार बहुत मुश्किल से किया था। वो बेहोश हो गई थी। उस दिन से चचा चची उसे अपने घर ले आए। वसीयत के मुताबिक मिन्हा के पास प्रॉपर्टी 18 साल के बाद जानी थी, जब वो शादीशुदा भी हो। उसने अपने माँ बाप की डेथ का सदमा लिया। 1 साल तक वो बिल्कुल खामोश रही। फिर उसकी थेरेपी हुई, जिसकी वजह से वो बोलने के काबिल हुई और स्कूल जाने लगी। चची उसे हमेशा डांटती थी, लेकिन चचा और रहीम को बुरा लगता। वो हमेशा उसकी साइड लेते। पेरेंट्स मीटिंग में भी उसके चचा चची नहीं आते थे। हमेशा रहीम ही उसका सरपरस्त बनकर वहाँ आ जाता। वो छोटी सी उम्र से उसके लिए जज्बात रखने लगी थी। उसे हैरानी और परेशानी दोनों होती थी। उसने जेलसी में रहीम की दोस्तियाँ तोड़वा दी थी। उसकी जितनी फीमेल फ्रेंड्स थी सबसे उसने लड़ाई करवा दी। रहीम उसकी ये बचकाना हरकत पर खौल जाता और समझ ही ना पाता कि वो ऐसा क्यों करती है। उसे यही लगता था कि वो बच्ची है और शायद उसकी जिद है कि वो उसी के साथ खेले। बस मिन्हा बड़ी होती गई
اور اس میں یہ ضد بڑھتا گیا۔ اس کے ماں باپ کی جس دن بات ہوتی تو اسے پینک اٹیک ہو جاتا۔ اس دن سے سب نے بات کرنا چھوڑ دی۔ ایک دن جب رحیم 25 سال کا تھا، اس کے والد ہارٹ اٹیک سے چل بسے۔ اب بس وہ اور اس کی ماں کے علاوہ بس منہا ہی تھی۔ منہا سے شادی کا رحیم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے لیے منہا بچی تھی، اس سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھی۔ منہا 18 سال کی ہوئی تو چچی نے ضد باندھی کہ رحیم کی شادی ہوگی تو منہا سے ہی ہوگی۔ تم شادی کے لیے ہاں کہہ رہے ہو کہ نہیں؟ شازیہ نے غصے سے اس کی ہٹ دھرمی پر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں کروں گا، مجھے میچور لڑکی چاہیے، ایک بچی نہیں جو مجھ سے 10 سال چھوٹی اور بالکل بچی ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے باقاعدہ انکار کر دیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو رحیم؟ وہ 10 سال ہی چھوٹی ہے، 20-30 نہیں، اور میں تمہاری شادی قانون کے مطابق 18 سالہ لڑکی سے کرا رہی ہوں۔ انہوں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ رحیم کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ انہیں کیسے سمجھائے۔ میں کسی اور سے شادی کر لوں گا، لیکن پلیز امی، منہا نہیں۔ اس نے بھی ضد باندھی تھی کہ شادی منہا کے علاوہ کسی سے بھی کر لے گا۔ تم نے اپنی شادی کا فیصلہ مجھے دیا تھا، یاد ہے؟ پھر اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ منہا سے کر لو۔ بن ماں باپ کی بچی ہے اور تم سے بہتر اسے کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کتنی مشکلوں سے گزری ہے۔ انہوں نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی جس میں رحیم نہ آیا۔ سوری امی، میں منہا سے بالکل شادی نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب نہ ہی رہا۔ اگلے کئی دنوں تک شازیہ نے رحیم کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن ساری کوشش رائے گاں چلی گئی۔ اس دن انہوں نے پتا پھینکا جو بالکل نشانے پر لگا۔ انہوں نے چند نیند کی دوائی پھانک لی اور اس کے بعد رحیم کو شادی کے لیے ہاں کہنا ہی پڑی۔ اس کی شادی عام سے انداز میں ہوئی۔ مائیوں، مہندی، بارات، ولیمہ۔ مائیوں میں دونوں ایک جگہ بیٹھے تھے، پورا خاندان آیا تھا۔ سب حیران تھے کہ رحیم کو منہا اتنی پسند تھی۔ بارات میں رحیم کا موڈ آف رہا، نکاح قبول کیا جیسے کوئی سزا مل رہی ہو۔ منہا خوش تھی اور آنکھوں میں خواب بھی سجا لیے تھے کہ رحیم کے ساتھ زندگی خوبصورت گزرے گی، لیکن اسی رات رحیم نے اس کی آنکھوں سے خواب نوچ ڈالے۔ وہ دلہن بنی مہکتے کمرے میں بیٹھی تھی جب رحیم آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ کیا چاہیے؟ اس نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ وہ حیرت سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا کہ وہ اس والے رحیم کو بالکل نہیں جانتی تھی۔ مجھے کیا ہوا؟ یہ شادی میرے گلے میں توق بند کر ڈالی گئی ہے منہا۔ میں تم جیسی کمعقل اور نادان لڑکی سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہیں بچی سمجھ کر ٹریٹ کرتا رہا ہوں، اور اب تم میری بیوی بن گئی ہو۔ وہ بال نوچتے ہوئے بے بسی سے کمرے کے وسط میں چکر کاٹتے ہوئے بولا۔ منہا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے لگتا تھا رحیم بھی اس کے لیے جذبات رکھتا ہے جس طرح وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ لازمی تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھتے ہوں گے، لیکن منہا غلط تھی۔ پھر آپ کیا کریں گے اب؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، لیکن اس نے اپنے بھرم کو قائم رکھا کہ اس کو پتہ نہ چل سکے۔ منہا اس کے لیے محسوسات رکھتی ہے، پھر رحیم اس کے احساسات کو بھی رون ڈالے گا۔ آگے کیا کرنا ہے؟ اس نے اس کا جملہ دہرایا اور اس کے قریب جا بیٹھا۔ یہاں سے اٹھو اور وہ صوفہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور مجھ سے کبھی امید نہ رکھنا کہ میں تمہیں شوہر کی طرح ٹریٹ کروں گا۔ وہ فوراً سے کہہ کر اٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی اس رشتے کی نفرت صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ منہا کو سمجھنے کے لیے کسی فلاسفر کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے جذبات اس رات کہیں دب گئے تھے۔ اس نے کبھی نہ بتانے کا ارادہ کر لیا۔ اس دن سے وہ صوفے پر سونے لگی، لیکن اسے دیکھ کر دل بغاوت کرتا تھا۔ کہتا تھا اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دے، بھلے وہ ٹھکرا دے، لیکن دماغ کہتا ایسی غلطی مت کرنا، اس کے ٹھکرائے جانے پر پیچھے کا کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا، ایسے ہی زندگی کی گاڑی چلنے دو، محبت نہ سہی یہ رشتہ ہی قائم ہو جائے گا۔ کب تک رحیم اس سے منہ موڑ کر رکھے گا؟ اور اس رات واقعی اس نے منہا کو اپنے حصار میں لے کر بتا دیا تھا کہ وہ منہا کو ایک دن قبول کر ہی لے گا، کیونکہ رحیم کا سکون منہا میں ہی ہے۔ رحیم اب تک اسی بات سے خفا تھا کہ اس کی شادی منہا سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔
رات رفتہ رفتہ بہ رہی تھی۔ منہا پہلے سے بہتر تھی اور بات بھی کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی صوفے کا رخ کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رحیم کمرے میں پہلے سے موجود لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر واپس لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ منہا، تم بیڈ پر آ سکتی ہو۔ اس نے منہا کی طبیعت خرابی کے سبب اسے پکار کر کہا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ منہا، اس نے لیپ ٹاپ سے نگاہ اٹھا کر دوبارہ پکارا تو اس نے غصے سے اس کی جانب گردن گھمائی۔ نہیں آنا، اس نے بنا کسی لحاظ کے سخت سے لہجے میں جواب دیا۔ رحیم نے لمبی سانس کھینچ کر اس کا انداز نوٹ کیا۔ اچھا، مت آؤ، میں صوفے پر آ رہا ہوں۔ میرا صوفے پر سونے کا دل چاہ رہا ہے۔ اس نے بیڈ خالی کرتے ہوئے کہا تو وہ چادر میں چھپ گئی۔ اس نے منہا کو آگے کیا اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی جو کہ ناممکن تھی۔ صوفہ بہت پتلا تھا۔ منہا یار، اس نے غصے سے صوفے اور اس سے دیکھا۔ کیا ہے، جائے نا اپنے کنگ سائز بیڈ پر۔ اس نے تنزیہ سے انداز سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی تھی، اب چلو نا بیڈ پر۔ اس نے نرمی سے اسے منانے کی کوشش کی کہ اسے ڈاکٹر کی ہدایات یاد تھی۔ میں صوفے پر بالکل ٹھیک ہوں، سچ میں۔ اس نے رحیم کو بھیجنا چاہا لیکن وہ اس کے سر پر ہی سوار رہا۔ میں نہیں جاؤں گا جب تک تم نہ آ جاؤ۔ اس نے بچوں کی طرح ضد باندھ لی تھی۔ منہا گھورتے ہوئے اٹھی اور بیڈ پر جا کر ایک طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ رحیم کے لب مسکرائے تھے۔ دیکھو منہا، تمہاری شادی کو 1 ماہ سے کافی اوپر ہو گیا ہے۔ عموماً ہمارے گھر میں بہو 2 ہفتے تک شادی انجوائے کرتی ہے اور پھر کچن میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں تمہاری چچی ہوں، ساس نہیں۔ پہلے بھی تو تم میرے ساتھ کام کرواتی تھی، تو اب میں چاہتی ہوں تم کچن سنبھال لو۔ چچی شازیہ رحیم کے جانے کے بعد بڑے مہذب انداز سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ظاہر تھا رحیم کہتا کہ منہا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس سے کام نہ کرائیں، لیکن رحیم کو جب وہ کہتی منہا نے خود سے کام کی ذمہ داری لی ہے تو وہ کچھ نہ کہتا۔ شازیہ نے چلاکی سے منہا کو کام پر لگا دیا۔ جی چچی، میں کام کر دیا کروں گی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا کہ نہ رحیم اپنا تھا نہ کوئی، اب بس زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ ناشتہ تو میں بنا لیا کروں گی، تم لنچ اور ڈنر کا دیکھ لینا۔ انہوں نے رحیم کے ہونے کے سبب ناشتے کی ذمہ داری خود لے لی۔ منہا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جی چچی، اس نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، میں بازار سے سودا سلف لے آتی ہوں، جب تک تم آرام کر لو۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور باہر کی راہ لی۔ اصل میں یہ وقت ان کے پڑوسیوں کا تھا، جب ساری خواتین شوہر، بیٹیوں، بچوں کے جانے کے بعد اپنی بہو اور باقی محلے والوں کی برائی کا کھاتا کھولتی تھیں، اور چچی ان میں بہت آگے تھی۔ منہا تو 5 سال کی عمر سے دیکھتی آ رہی تھی، اب یہ بات اس کے لیے بہت عام سی تھی۔ منہا کو سودا لا دینے کے بعد انہوں نے دوبارہ باہر کا رخ کیا اور منہا اکیلے ہی کچن میں لگی۔ اس سے پہلے شازیہ کی سپورٹ ہوتی تھی، آج وہ پورا کچن اکیلے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر بے بسی تھی۔ اس نے تیل پتیلی میں ڈالا، وہ منہا کے ہاتھ پر اچھل پڑا۔ اس کی کلائی کی جانب سے اچھا خاصا ہاتھ جل گیا۔ وہ تڑپ کر رو دی، لیکن رونے کے بعد اسی ہاتھ سے کام کیا۔ نہ جانے کس بات کی خود کو وہ اذیت دے رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا تیار تھا۔ منہا سب کام کر کے کمرے میں آ گئی تو شازیہ کھانا کھا کر نماز پڑھنے کے بعد سونے چلی گئی۔ منہا کو کہتی گئی، کپڑے دیکھ لینا، دھونا ہو تو دھو دینا۔ منہا نے اپنا ہاتھ دیکھا اور غصے سے کپڑے بھی دھونے لگی۔ اسے اندر ہی اندر جلن سی ہو رہی تھی۔ وہ کام کرتی رہی۔ رات کا کھانا، کپڑے دھونا، وہ بالکل تھک گئی۔ رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ رحیم نے شازیہ سے پوچھا بھی کہ وہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا آج اس نے خود سے کام کیے ہیں، تھک گئی ہوگی۔ رحیم نے واضح کیا کہ اس کو منمانی نہ کرنے دے۔ شازیہ نے کندھے اچکا دیے۔ وہ کمرے میں آیا تو منہا صوفے پر سو رہی تھی۔ زخمی ہاتھ صوفے سے باہر لٹک رہا تھا۔ اس نے تعجب سے ہاتھ دیکھا، پھر چلتا ہوا قریب آیا۔ اس کے ہاتھ کا معائنہ کیا اور لب بھینچ لیے۔ وہ ہاتھ جلا لینے کے بعد زخم بگاڑ بھی چکی تھی۔ اس نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈی اور اس کی کلائی کی مرہم پٹی کی۔ اس کا ماتھا دیکھا جو کہ نارمل ہی تھا۔ اس نے منہا کو گود میں بھرا تو وہ کسمسا کر اس کے سینے سے آن لگی۔ رحیم نے گہری سانس لے کر اسے بیڈ پر ڈالا
کمفرٹر اڑا کر اس کا ہاتھ ٹھیک سے رکھا۔ منہا بے خبر سو رہی تھی۔ وہ فوراً اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ آپ کو معلوم ہے منہا کا ہاتھ جل گیا ہے؟ اس نے شکوہ کرتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے سوال کیا۔ نہیں تو کب جلا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ خیر انہیں پرواہ کہاں تھی کہ ان کی بہو کا ہاتھ جلے کہ پاؤں؟ آپ گھر میں ہی ہوتی ہیں نا؟ مجھے اندازہ ہے وہ کس بری طرح روئی ہوگی۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ منہا چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر کس طرح رو کر سر پر گھر اٹھا لیتی تھی۔ اتنا معلوم ہے اس کے بارے میں، لیکن شادی کرتے وقت تو انکار کی رٹ لگائی ہوئی تھی، اور اب منہا منہا منہا۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ انہیں اپنے بیٹے کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کی پسند کی نہیں تھی، اپنی ماں کی طرفداری کر سکتا تھا، لیکن نہیں، بس منہا ہی۔ محبت ہوتی تو نہ جانے کیا کرتا وہ۔ ماں جو بھی ہو وہ بچپن سے ہمارے گھر رہی ہے، میں نے ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا کہ اپنی ماں سے کیا کہہ سکتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو منہا کروٹ تبدیل کیے سو رہی تھی۔ وہ سکون سے اس کے برابر لیٹا اور اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ کتنی معصوم اور بھولی تھی۔ اس کے چہرے پر شرارت کرتی لٹوں کو انگلیوں سے اوپر کیا۔ رحیم کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کو پہلی بار چھونے کے احساس نے اس کے اندر الگ قسم کے جذبات جگائے۔ اس کا دل چاہا وہ منہا کو تھوڑا اور قریب کر کے دیکھے۔ اس نے سانس بحال کرتے تھوک نکلا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اپنی حرکت پر حیران ہوا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے خود کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن منہا سے دور جانے کو دل راضی نہ ہوا۔ دل نے اچانک نہ جانے کون سی بغاوت اختیار کر لی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے منہا کو دیکھتے جذبات کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا، جو اچانک نہیں، وہ جذبات نئے تو نہیں تھے۔ پھر آج تم کوئی کام نہیں کرو گی منہا، آرام کرو گی۔ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے رحیم نے تنبیہ کی۔ شازیہ نے دیکھ کر منہ بنایا۔ وہ چلا گیا تو منہا یوں ہی بیٹھی تھی۔ میری وکیل سے بات ہوئی ہے، تمہارے بابا کی پراپرٹی تمہارے نام ہو جائے گی۔ 18 سال سے زیادہ کی ہو گئی ہو اور شادی بھی ہو گئی ہے، اب پراپرٹی ملنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تم اپنے بابا کا کاروبار سنبھال نہیں سکتی، اس لیے دیکھا جائے تو رحیم ہی اس کے قابل ہے۔ کیوں نہ تم اپنا کاروبار رحیم کے نام کر دو؟ انہوں نے بڑی سمجھداری سے اپنی لالچی طبیعت کا ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیا۔ منہا سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے بھی سوچا تھا رحیم کے نام کرنا ہے کاروبار۔ اس نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا اسے پراپرٹی کا کیا کرنا ہے۔ چھت اس کے پاس تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اچھا، شازیہ نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ وہ سوچتی تھی منہا کاروبار اور پراپرٹی کو لے کر وہاں سے غائب ہو جائے گی، اسی لیے تو انہوں نے منہا سے شادی کروائی تھی۔ پھر میرے ساتھ چلنا، وکیل کے پاس کاغذات پر دستخط کر دینا۔ ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ رحیم کے اس کے اوپر احسان تھے، یہی چیز تھی جس سے وہ احسان چکا سکتی تھی۔ اس کا خیال رکھنا، پیرنٹ میٹنگ میں آنا، اسے لڑائی میں بچانا، اور بہت سے بچپن کے واقعات تھے جن میں رحیم ہمیشہ ساتھ رہا تھا۔ وہ 11 بجے منہا کے ساتھ وکیل کے دفتر پہنچی۔ پیپرز ریڈی تھے۔ دستخط کرتے ہوئے ایک کاپی عدالت اور ایک کاپی انہیں دے دی گئی۔ منہا نے پرسکون سانس لی۔ اب اگر اسے کچھ ہو بھی جاتا تو اس کی ملکیت ٹھیک ہاتھوں میں جاتی۔ شازیہ بہت خوش تھی۔ منہا نہیں جانتی تھی اب سے شازیہ کا ساس والا روپ شروع ہونے والا ہے۔ وہ فائل منہا کی الماری میں پڑی تھی۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ رحیم کو بتائے۔ وہ کپڑے ڈال کر بھول گئی تھی۔ اب وہ اپنے کپڑے ہاتھ کے ہاتھ دھو لیا کرتی تھی، اسی لیے وہ ٹیرس پر اپنے کپڑے لینے موبائل کی ٹارچ جلانے آئی تھی۔ وہ کپڑے اتار کر پلٹ رہی تھی جب فون بج اٹھا۔ سعدیہ؟ منہا کی آواز چہکی تھی۔ اس کی بہت پرانی دوست نے اس کے لیے سال بعد اس سے رابطہ کیا تھا۔ کیسی ہو منہا؟ میں پاکستان آ گئی ہوں۔ وہ باہر شفٹ ہو گئی تھی اور پھر اس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس نے اب رابطہ کیا تھا۔ ارے لڑکی، گھر کب آ رہی ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھتی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئی۔ بس تم نے بلایا، میں چلی آئی۔ اور سناؤ، تمہارے بچپن کے عشق کا کیا بنا؟ اس نے فون سپیکر پر ڈالا اور اپنے بال سمیٹنے لگی جو تیز ہوا کے سبب اڑ رہے تھے۔ رحیم کے قدم سیڑھیوں پر ٹھہر گئے۔ وہ اوپر منہا کو دیکھنے آیا تھا۔
یہ کون سی عشق کی داستان تھی جو اسے معلوم ہی نہ تھی؟ اس عشق کی داستان کا اختتام ہو گیا کیونکہ میری شادی ہو گئی ہے، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ واقعی رحیم سے عشق کی داستان تو محض ایک خواب ہی رہی تھی۔ کیا؟ وہ بہت زور سے چیخی تھی کہ منہا نے اسے ٹوکا کہ رات کا وقت ہے۔ یار ساری بات بتاؤ۔ جب بتاؤں گی جب تم سے ملنے آؤں گی۔ وہ کال کٹ کر کے اوپر سے اترتی کمرے میں آ گئی۔ رحیم آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا جبکہ منہا صوفے پر جا لیٹی۔ صوفے سے یہاں تک لایا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا صوفہ اسی لیے عزیز ہے۔ عشق کی کوئی داستان تھی میڈم کی۔ وہ نہ جانے کس اندیکھی آگ میں جھلس رہا تھا۔ منہا نے رحیم کی باندھی گئی پٹی کو دیکھا جو اس نے اب تک نہیں کھولی تھی۔ رحیم اسے گھور رہا تھا جبکہ منہا اس پٹی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ رحیم، میں نے فیصلہ کیا ہے۔ شام کے وقت جب منہا اپنی دوست کے ساتھ کمرے میں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی، جب رحیم اپنی ماں کے کمرے میں تھا۔ کیسا فیصلہ؟ چائے کا کپ خالی کر کے اس نے میز پر رکھا۔ تم منہا کو طلاق دے کر دوسری شادی کر رہے ہو۔ منہا کسی بھی طرح تمہارے لائق نہیں ہے، ابھی تک مجھے خوشخبری تک نہ دے سکی۔ رحیم کے کان اور چہرہ سرخ ہو گیا، پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ آپ کی ضد پر میں نے منہا سے شادی کی اور اب یہ شادی ہے یا مذاق؟ اس کو شدید صدمہ لگا تھا۔ پہلے نکاح پھر طلاق۔ دیکھو رحیم، شادی میں نے اس لیے کی کہ بن ماں باپ کی بچی ہے، کون کیسا ہو کیسا نہ ہو، اور پھر میں نوٹ کر رہی ہوں تم دونوں ہی خوش نہیں ہو، اور نہ ہی شادی کے اتنے ماہ بعد تم نے کوئی خوشخبری دی ہے۔ منہا ابھی چھوٹی ہے، شاید یہ ذمہ داری نہ اٹھا پائے، لیکن تم 29 کے ہو، اب مجھے اپنا پوتا پوتی کے چہرے دیکھنے ہیں۔ ان کی نئی ضد اور نئے فیصلے نے رحیم کو الجھا دیا۔ آپ چاہتی ہیں میں دوسری شادی کر لوں؟ کس بنیاد پر آپ منہا کو بانجھ ہونے کا تانا دے رہی ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ اچھا چھوڑو یہ بات، بتاؤ منہا نے فائل دے دی تمہیں؟ ان کی بات سن کر وہ ٹیک چھوڑ کر آگے آیا۔ اسے لگا طلاق کی فائل ہوگی۔ کون سی فائل؟ اس کی زبان لڑکھڑا سی گئی اور دل مانو دھڑکنا ہی بول بیٹھا۔ منہا نے ابھی تک فائل نہیں دکھائی؟ ہمیں وکیل سے ملے 4 دن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ انہیں لگا رحیم کو معلوم ہوگا، شاید منہا کا دل بدل گیا ہوگا۔ دل میں سوچا لیکن کہا کچھ نہیں۔ رحیم کے قدم لڑکھڑا سے گئے، وہ باہر چلا گیا۔ منہا کیا اس عشق کی تلاش میں تھی جو اس کی دوست کہہ رہی تھی؟ بچپن کا عشق؟ وہ غصہ تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، دل سے لہو نکل رہا ہے۔ وہ محبت کا ادراک معلوم کرنے کے بعد بکھر گیا تھا۔ اسے نہ جانے کب سے منہا سے محبت تھی جس کا معلوم اسے بڑی تکلیف سے اب ہو رہا تھا۔ وہ رات دیر سے گھر آیا۔ اس کی ماں اور منہا اب عادی تھے اس کے ارجنٹ آفس جانے سے، اور اب وہ دونوں سو گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو منہا صوفے پر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ نہ جانے وہ کیوں روئی تھی، اس سے شادی پر یا اپنی دوست کو یہ بتاتے ہوئے کہ اس کا عشق اسے مل نہ سکا۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ جوتے سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ منہا پانی پینے اٹھی تو اسے یوں ہی کپڑے جوتوں میں سوتے دیکھ کر اس کے جوتے اتار دیے۔ گرمی بہت تھی اور رحیم بنا کپڑے تبدیل کیے سویا ہوا تھا۔ اس نے اوپر کے 2 بٹن کھول کر جیسے ہی پلٹی جب رحیم نے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سب کچھ بھولے منہا کو دیکھ رہا تھا۔ صوفے پر۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ میرے پاس لیٹ جاؤ، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بے بسی سے بولا تو منہا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شاید اسے سر میں درد تھا۔ وہ منہا کا ہاتھ تھامے دوبارہ سو گیا۔ منہا صبح ہوتے ہی کام کرنے نکل گئی۔ آج کچن اچھے سے پورا صاف کر لینا، کافی وقت ہو گیا ہے صاف کیے ہوئے، شازیہ نے حکم دیا، جسے سن کر منہا نے سر ہلا دیا۔ امی، آج آفس کی پارٹی ہے، منہا کو 8 بجے تک ریڈی رہنے کا کہیے گا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر اونچی ہانک لگائی اور منہا اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ اچھا، انہوں نے جواباً کہا۔ تم نے رحیم کو فائل نہیں دی؟ شازیہ نے گھور کر پوچھا۔ اوہ، دماغ سے نکل گیا، آج پکا دیتی ہوں، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ دماغ سے نکل گیا یا نیت میں کھوٹ ہے؟ تم چاہتی ہو
तुम खुद इस प्रॉपर्टी पर ऐश करो, हाँ ना? उसके कहने पर मिन्हा ने हैरत से उनके जानिब देखा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। उसे चची के अंदाज पर हैरत हो रही थी। जानती हूँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को मोहब्बत से काबू किया, तुमने मेरे बेटे को काबू कर लिया। तुम सब काबू ही करते हो। वो नफरत का इजहार अब खुलकर कर रही थी। मिन्हा हैरत से गंग थी। चची, आप गलत समझ रही हैं। वो उन्हें बताना चाहती थी कि उसने बाप का एक एक पैसा रहीम के नाम कर दिया है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उल्टा उसे झाड़ पिला रही थी। रहीम से कहा था दूसरी शादी कर ले, ये प्रॉपर्टी क्या बच्चा कुछ भी नहीं दे सकती। मिन्हा के जब्त के बंधन टूट गए। उसकी आंखों से अश्क रवा हो गए। वो ये कहकर अपने कमरे में चली गई, जबकि मिन्हा वहीं बिखर गई। दूसरी शादी के अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। क्या वाकई रहीम ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया था? लेकिन वो जानता था कि उनके रिश्ते की नौयत क्या है। फिर भी वो कमरे में आकर ज़ारो कतार रोती रही। रहीम ने 5 बजे मैसेज किया, वक्त पर तैयार होना, जिस पर मिन्हा ने पूछा था जाना ज़रूरी है। उसका जवाब आया था बहुत ज़रूरी है, सबने कहा है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मिन्हा के पास तैयार होने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। रहीम ने ही एक जोड़ा बताया था कि उसे क्या पहनना चाहिए। उसने मैरून रंग की साड़ी निकाल कर इस्त्री कर दी। उसके साथ की ज्वेलरी, हील्स वगैरह भी निकाली। रहीम ने कहा पास वाले पार्लर से तैयार हो जाना। वो साड़ी पहनकर वहीं चली गई। हल्का सा मेकअप किया और मिन्हा का रूप निखर कर आ गया। वो खुद को हैरत से देख रही थी। गले में मैरून रंग का सेट जो कि गर्दन से चिपका हुआ था, कानों के बुंदे, बालों का जोड़ा, लंबे कद पर साड़ी और हील से उसकी पर्सनैलिटी ही बदल गई थी। मिन्हा जब घर आई, रहीम उसका तैयार होकर इंतजार कर रहा था। उसने ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था। इसे देखकर उठ खड़ा हुआ और मबहूत होता उसके पास आया। ये तुम ही हो? वो हैरत से पूछने लगा। अगर आम दिन होता तो वो ब्लश कर जाती, लेकिन दूसरी शादी, प्रॉपर्टी पर हक, सबने मिन्हा को इतना तोड़ दिया था कि वो संजीदा ही रही। वो उसे चलने का इशारा करके बाहर निकल आया। वो गाड़ी में बैठी खामोश थी। वो पार्टी में पहुंचे तो सबने मिन्हा की खूब तारीफ की कि वो बेहद हसीन लग रही है। रहीम तो खुशकिस्मत है, ऐसी खूबसूरत बीवी मिली है। वो भी मुस्कुराकर तारीफ वसूल कर रहा था। वो जब घर पहुंचे, मिन्हा चेंज करने जाने लगी तो रहीम ने उसकी कलाई थामी और उसे दीवार से लगा दिया। सबसे तारीफ वसूल कर ली, जिससे करनी चाहिए थी। उसे एटीट्यूड दिखा रही हो, क्यों? वो उसकी आंखों में देखता तंज़िया अंदाज से पूछ रहा था। मुझे फिलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी, वो ये कहकर उसकी पहुंच से निकलने लगी, जब रहीम ने गुस्से से उसके कंधों को थाम कर बेड पर धक्का दिया। वो हील्स के साथ लड़खड़ा कर बेड पर जा गिरी। आप क्या कर रहे हैं? आप अब मेरे साथ जबरदस्ती करके अपना हक लेंगे? उसने आंखों की नमी को पीछे धकेल कर पूछा। वो टाई नोच कर उसके पास आया। मैंने कभी कोई ऐसी हरकत की है जिसे तुम्हें खुद से घिन आई हो? उसने सर्द नजरों से देखते हुए पूछा, जिसे सुनकर मिन्हा का सर नफी में हिला। बेफिक्र रहो, तुम्हारे करीब तुम्हारी इजाजत के बिना नहीं आऊंगा। बस मैं पूछ रहा हूं, मुझसे तुम्हें कोई तारीफ नहीं चाहिए? वो उसके बराबर बैठे पूछने लगा। मिन्हा का वजूद लरस रहा था। आपने पहले कभी मेरी तारीफ की है जो मैं अब आपसे तारीफ सुनूं? उल्टा उसने सवाल किया, जिसे सुनकर रहीम ने गहरी सांस ली। तुमने कभी इस तरह तैयार होकर मौका ही नहीं दिया कि मैं तारीफ करूं, उसने कहा और चेंज करने चला गया। वापस आया तो मिन्हा ने एक फाइल उसकी जानिब बढ़ाई, जिसे देखकर उसका दिल कांप गया। मिन्हा वॉशरूम में बंद हुई तो रहीम ने फाइल खोली और जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी आंखें हैरत से फैलती गई। उसने अपना सारा पैसा, कारोबार और जो ज़मीनें उसके नाम उसके बाबा ने की थी, वो सब रहीम के नाम हो गई थी। वो शौक से खड़ा होता मिन्हा का इंतज़ार करने लगा। मिन्हा, ये सब क्या है? उसके माथे पर बल पड़ गए थे। आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं, समझ लें उसका बदला है, उसने नरमी से जवाब दिया। रहीम को गुस्सा आया। उसने मिन्हा के बाजू दबोचे। पागल हो गई हो?
मैंने ये सब कब मांगा था तुमसे? हाँ, क्या मैं तुम्हें लालची लगता हूँ? क्या मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी मिन्हा? वो उसकी आंखों में देखते सच की तलाश में था। प्लीज, हम कल बात करेंगे, मुझे सांस नहीं आ रहा। उसने गहरे सांस लेते हुए कहा तो वो फौरन पीछे होता उसकी मेडिसिन ढूंढने लगा। उसे मेडिसिन देकर बेड पर सुलाया और खुद सोफे पर बैठे उस फाइल को जख्मी नजरों से देखने लगा। एहसान का बदला? वो कहकहा लगाकर हंसा। उसकी आंखों में नमी थी, किसी ने बहुत बुरी तरह तोड़ा था। मीना सुबह उठी तो सर भारी था। उसने पानी का ग्लास उठाकर लबों से लगा लिया। सुबह के 9 बज रहे थे। इतने में फोन बजने लगा। हेलो, सादिया? मीना को हैरत हुई। उसकी कॉल? हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा कॉल करके खैरियत ले लूं, उसने खलूस से कहा। मीना को रात वाला वाकया याद आ गया। सादिया, मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है। रहीम के कदम अंदर आने से इनकारी हुए। दिल में कुछ चुभा। मैंने रहीम से मोहब्बत नहीं, इश्क किया था सादिया। तुम जानती हो ना बचपन में कैसे मैं उनकी फीमेल फ्रेंड्स को भगा देती थी। उनके करीब मैं अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करती थी। और वही इंसान अब दूसरी शादी कर रहा है। मैं मर जाऊंगी सादिया, प्लीज मेरी मदद करो, मेरा दम घुट जाएगा। वो शिद्दत से तड़प कर रो रही थी। रहीम को अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि वो उससे मोहब्बत करती है। वो इश्क वही है जिसे वो बचपन से चाहती है। रहीम इतना नादान कब से था कि मीना की मोहब्बत को ही ना देख सका। मैंने प्रॉपर्टी रहीम के नाम कर दी है। मैं वैसे भी करती, लेकिन फिर चची ने प्रेशर दिया तो कारोबार समेत सब कुछ रहीम को दे दिया। अगर कभी दूसरी बीवी के होते हुए मेरी याद आई भी तो ये आएगी ना कि प्रॉपर्टी दे दी थी उसने। वो हंसने लगी। रहीम के दिल पर खंजर से वार हुआ। उसकी माँ ने इसीलिए शादी की थी और फिर दूसरी शादी की जिद। वो अब सब कुछ समझ रहा था। उसने अंदर आने के बजाय अपनी माँ के कमरे का रुख किया, जहाँ उसकी माँ किसी को प्रॉपर्टी से मुतल्लिक बता रही थी। उनका कहाँ कहाँ कारोबार और ज़मीनें हैं। हालांकि वो ताया और उनके बाद मिन्हा की थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? मिन्हा की प्रॉपर्टी पर बस मिन्हा का हक है। मैंने वापस कर दिया है सब कुछ उसके नाम, बल्कि ये घर भी मिन्हा के नाम कर दिया है। वो मैसेज टाइप करके के बाद बताने लगा कि उसकी माँ ने शौक नजरों से देखा। पागल हो, इतनी मुश्किल से इतना सब कुछ किया था। वो गुस्से में आई। आपने अब कुछ भी किया मिन्हा के साथ, अम्मी तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, उसने वाज़ेह धमकी दे दी। उसकी माँ सदमे से बैठ गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि उसकी माँ ने कभी मिन्हा की माँ को पसंद नहीं किया, लेकिन इतनी नफरत का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मिन्हा की तबीयत ठीक नहीं थी। रहीम ने उसे सूप बनाकर पिलाया तो वो उसका चेहरा देखती रही। सोचती कि प्रॉपर्टी पहले ही दे देती। मैं लालची नहीं हूं, उसकी सोच पढ़कर वो बुरा मानते बोला कि मिन्हा सटपटा गई। आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूं? वो हैरत से सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। रहीम ने सूप का प्याला साइड टेबल पर रखा और उसकी जानिब देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे। शादी की खबर ने उसका क्या हाल कर दिया था। रहीम ने कंगा उठाकर उसके बाल समेटे। पहले पता होता कि तुम मुझसे बचपन से मोहब्बत करती हो और वो सब बचकाना हरकतें असल में मोहब्बत की निशानी थी, तो तुम्हें 18 साल को होने से पहले पहले ही अपनी बीवी बना चुका होता। उसने आंख मारते हुए कहा कि वो सटपटा गई। आपको अब ये कैसे मालूम हुआ? उसे सुबकी होने लगी। सादिया से कॉल पर बात करते हुए सुना। वो मुस्कुराकर बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर बोसा दे गया कि मिन्हा ने सुकून से आंखें बंद रखी। मिन्हा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जिसे तुम एहसान समझती हो वो मेरा फर्ज है। मैंने सब कुछ वापस तुम्हारे नाम कर दिया है और ये घर भी तुम्हारे नाम है। तुम्हारे बाबा का यहाँ पैसा लगा था। बाबा ने कहा था कभी मौका मिले तो ये बात समझ लेना कि उनके भाई ने उनका बहुत साथ दिया है। वो मिन्हा का हाथ थामे बता रहा था। मिन्हा की आंखों में आंसू चमके।
آج تمہاری سانسیں صرف مجھ سے الجھ کر رکنی چاہیے منہا۔ اس نے منہا کو گہرے سانس لیتے دیکھا تو تنبیہ کی، جسے سن کر اس کے کان سرخ ہوئے، حیا کی لالی گالوں پر بکھرنے لگی۔ میں کوئی دوسری شادی نہیں کر رہا، ایک شادی کی، اس سے محبت کا اظہار تو اب تک نہ کر سکا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے علاوہ اور کوئی پاگل لڑکی ہوگی مجھ سے شادی کے لیے؟ وہ اس کی ناک دبا کر بولا تو منہا کو سکون سا ہوا، اور پھر وہ ہنس دی۔ میں ہی ہوں جو آپ سے بچپن، جوانی، بڑھاپے میں محبت کر سکتی ہوں۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے ہنسی تھی۔